ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے، اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عطا فرمائے ہیں۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، اور خدمت سے مقصود حضور والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے، مشورہ ہے۔ یہ محنت کے اعمال ہیں۔ جو ان عملوں میں زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے وہ کم بنتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے۔ یہ جو میٹر چلاتے ہیں نا، دعوت نہیں دیتے، ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو واپس جا کر کام نہیں کرتے کہ دائی نہیں بنے، یقین نہیں بدلا، 6 نمبر کی حقیقت نہیں آئی، ان 4 عمل کا نور نہیں ملا۔ اگر دعوت کا نور مل جاتا تو دعوت کے بغیر چین نہیں آتا۔ اس کو ہر جگہ دعوت، ہر کسی کو دعوت۔ دائی ہو اور بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے۔ کہ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، کہ تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بننا۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو۔ بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔ بعض اوقات آدمی اپنے کو تبلیغ والا سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں تبلیغ والا نہ ہو۔ بعض اوقات آدمی اپنے کو، اچھا جو چلے 2 چلے لگا لیں، جو لوگ تبلیغ میں نہیں جاتے وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ والا ہے، 4 مہینے دے دو، تو رائے والے بزرگ بھی کہتے ہیں اس نے 4 مہینے دیے ہیں، یہ ہمارا آدمی۔ تو اپنی نگاہ میں تبلیغ والا بننا آسان ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں تبلیغ والا بننا آسان ہے، اور بزرگوں کی نگاہ میں تبلیغ والا بننا آسان ہے۔ بات جب بنے گی جب اللہ کی نگاہ میں تبلیغ والے بنے، تو اللہ کی نگاہ میں کون تبلیغ والا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے بن جائیں گے آپ؟ اللہ کی نگاہ میں تبلیغ والے ہیں حضرات صحابہ کرام۔ اس لیے فرمایا ان کی دیکھو قربانیاں، وہ تو 4-6 مہینے تو باہر پھرتے تھے، واپس آتے آدھا دن اور آدھی رات، اور ان کا ایمان اور ان کی نماز اور ان کی عبادات اور ان کا تقوی، ان کا صبر، ان کا شکر، ان کی قربانی، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیں گے، جنت مل جائے گی، بڑی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھ سے راضی ہو، اے میرے بندو، میں جنت سے بھی بڑی نعمت تمہیں دینے والا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہوگی، اور یہ اللہ نے دنیا میں دے دی صحابہ کرام۔ یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت زندہ ہوگی تو دین زندہ ہوگا۔ اور دین اگر یہ اعمال، دعوت بھی، تعلیم و تعلم بھی، ذکر و عبادت بھی، حضور والے اخلاق بھی، اگر اپنے گھر میں شروع کر دیں اعمال تو گھر میں دین آ جائے گا،
اور یہ اعمال اگر محلے کی مسجد میں شروع ہو جائیں تو محلے میں دین آ جائے گا، بیرون گشت کریں گے تو پورے شہر میں دین آئے گا، سہروزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آ جائے گا، چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین ہے۔ ان ساری تشکیلوں پر جانا، بعض کہتے ہیں اصل مقامی کام، سب مقامی کام کریں، کوئی باہر ملکوں میں نہ جائیں تو ساری دنیا تو جہنم میں چلی جائے گی۔ اس لیے فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کی۔ جب آپ 4 مہینے لگا کر جائیں گے نا تو محلے والے آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے۔ اب ہمیں آپ تبلیغ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں آج تک کیا کرتے رہے آپ، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ سنائیں گے آپ۔ اور اپنے محلے میں بھی آسان ہے بنسبت اپنے گھر کے، اور اپنے گھر میں بھی آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ گھر والے دین پر جب چلیں گے جب محلے میں دین ہو، محلہ جب چلے گا جب پورے شہر میں دین ہو، پورا شہر جب چلے گا جب پورے ملک میں دین ہو، اور پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا میں دین ہو۔ یہ اعمال ہیں، یہ ماحول ہے۔ یہ جو آپ کے سر پہ ٹوپی آ گئی ہے نا، اور آنکھوں میں حیا آ گئی ہے، اور نماز پڑھنے لگ گئی، جو گھر میں نماز نہیں پڑھتا وہ یہاں تہجد پڑھتا ہے۔ کیونکہ سب تہجد پڑھ رہے ہیں تو نہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب کے سر پہ ٹوپی ہے تو ننگے سر۔ ایک دن ایک رشتہ دار آیا ہمارا ملنے کے لیے، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، تو میں نے اسے کہا میں کہ آئندہ ننگے سر نہ آنا، ننگے سر والے کو پہرے والے پکڑ لیتے ہیں یہاں۔ اس نے توجہ نہیں کی، میں تو چلا گیا، گھر چلا گیا۔ اگلے دن ٹیلی فون آیا اس کا، اس نے کہا چاچو مجھے پہرے والوں نے پکڑا ہوا ہے، میں ان کے صحیح کیا ہوا ہے آپ کو۔ میں نے کل کیا کہا تھا آپ کو؟ میں کہ سر پہ ٹوپی ہے، کہتے نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا ٹوپی پہن کے آنا، ننگے سر کا ماحول نہیں ہے یہاں۔ جو ننگے سر پھرتا سمجھتے ہیں کسی اور کام آیا، یہ تبلیغ میں نہیں آیا، یہ اعمال ہے اور یہ ماحول ہے۔ ایک آدمی 5 کو دعوت دیتا ہے، ایک 100 کو دیتا ہے۔ ایک نوجوان ملا کہ میں نے 386 آدمیوں کو دعوت دی۔ یہ دوستو ذکر عبادت گھر میں بھی کرتے تھے، آپ دعوت سیکھنے، ہر کسی کو دعوت، اور ہر موقع پر دعوت، اور ہر حال میں اتنی دعوت دو، اتنی دعوت دو کہ زبان کا کلمہ دل میں چلا جائے۔ یوں تو طوطا بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ بلی کو دیکھتے بھول جاتا ہے، اس کے دل میں کلمہ نہیں ہوتا اس کا۔ آج ہمارے دل میں تبلیغ نہیں ہے، زبان پر ہے، جب گھر جاتے ہیں تو چھٹی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر میں ایمان اتر چکا تھا، سب مخلوق دلوں سے نکل چکی تھی۔ آج دوستو اپنے دل کو نشانہ بنا کر دعوت دو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ کہنا دوسروں کو ہے، سنانا اپنے دل کو۔ جیسے ساس ہوتی ہے نا، ساس خواخی، وہ کہتی بیٹی کو ہے، سناتی بہو کو ہے۔ ہر آدمی کو اپنی زبان سمجھ میں آتی۔ پشتو والے کہتے ہیں پنجاب گئے تھے، ہمیں اردو نہیں آتی، اردو والے کہتے ہیں ہمیں پشتو نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیت ہی نہیں کی۔ اللہ کا وعدہ نیت محنت کرنے والوں کے ساتھ، جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کا اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ ان کو ہدایت مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی، لیکن اللہ کا وعدہ محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محنت کرنے والے اس وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی نیت ہی نہیں کرتے، اور جن کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یہ انبیاء کرام والی محنت ہے، ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ایک جماعت جا رہی تھی گاڑی میں، جیسے جماعت چڑھی نا تو 2 میاں بیوی بیٹھے تھے، کوئی دنیا کے لائن سے پڑھے لکھے تھے، تو وہ کہنے لگا بابا جی آپ جو بستر اٹھائے پھر رہے ہیں تو گھر بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کر سکتے آپ؟ بابا تھا پنجابی، اس نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں کالج پڑھاتا ہوں، پروفیسر ہوں۔ اس نے کہا تیری بیوی کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا یہ سکول پڑھاتی ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ کے بچے سکول جاتے ہیں یا گھر پڑھتے ہیں؟
بابا جی نے نقد ہی پھنسا دیا پروفیسر کو. اس نے کہا بابا جی سکول جاتے تو کہتا میں پروفیسر ہوں, بیوی تیری سکول پڑھاتی ہے بچیوں کو, تم اپنے 4 بچوں کو نہیں پڑھا سکتے گھر میں؟ بابا جی گھر میں پڑھنے کا ماحول نہیں ہوتا. اس نے کہا گھر میں دین کا ماحول ہے. اس نے 1 منٹ میں اس کو تبلیغ سمجھا دی. اس لیے فرمایا مکے میں 13 سال تک مار پڑی صحابہ کو. پہلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو دعوت دی. حضرت خدیجہ نے حضرت عمر بہن ام جمیل کو دعوت دی. ان کی گھر کی تعلیم کے ذریعے سے حضرت عمر مسلمان ہوئے. حضور صلی اللہ حضرت علی کو دعوت دی. حضرت علی حضور کے گھر میں رہتے تھے. ان کے والد ابو طالب غریب تھے. حضور اے علی کلمہ پڑھ لیں. یا رسول اللہ ابا جان سے مشورہ کر لوں؟ فرمایا ابا جان پتہ نہیں کیا کہہ دیں, کلمہ پڑھ لیں آپ. جب ویسے پھرنا ہو نا دنیا کی لائن سے تو کوئی ماں باپ سے نہیں پوچھتا کہاں جا رہے ہیں, اور جب تبلیغ میں جانا ہو سب مطیع الرحمان بن جاتے ہیں. پھر اس لیے فرمایا بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وسلم. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک پادری رہتا تھا. اس نے مجھے کہا کہ وہ زمانہ قریب آ چکا ہے جس میں آخری نبی کا ظہور ہوگا. تو میں اپنے گھر سے نکلا, بیت اللہ میں آیا. میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ لوگوں کوئی نئی بات وجود میں آئی ہے. لوگوں نے بتایا آپ کو پتہ نہیں ہے, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر مسلمان ہو گئے ہیں. میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے حضور کے خدمت میں لے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت دی. میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا مسلمان ہونا تھا کہ کافروں کے مجمع نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر میرے ہاتھ میری گردن سے باندھے. پیچھے پیچھے مجمع ہے اور آگے آگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں. ایک عورت ہے جو ان کو برا بھلا کہہ رہی. لوگوں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں. تو لوگ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ یہ بے دین ہو گئے یعنی مسلمان ہو گئے ہیں. اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے, نیا دین اختیار کر لیا ہے. اور یہ عورت کون ہے جن کو برا بھلا کہہ رہی ہے کہ ان کی والدہ ہے. جو مسلمان انگاروں پہ لٹایا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی. پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی. سینے پر چٹانیں رکھی ہیں, تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہوگی لیکن دعوت نہیں چھوڑی. زرینہ نابینا ہو گئی, گرمی میں زرہ پہنا کر لوہے کی دھوپ میں, لیکن دعوت نہیں چھوڑی. حضرت سمیہ شہید ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی. اس لیے فرمایا حضرت عیاش رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر مکے سے مدینے چلے گئے. والدہ ان کی مکے میں رہ گئی. ان کی والدہ نے قسم کھائی جب تک میرا بیٹا عیاش واپس نہیں آئے گا مدینے سے مکے, نہ میں کھانا کھاؤں گی, نہ میں پانی پیوں گی, نہ میں کنگھی کروں گی, نہ میں سائے میں بیٹھوں گی. ابو جہل ان کے قریبی رشتہ دار تھے. ابو جہل اور ایک اور آدمی مدینے گئے. حضرت عیاش رضی اللہ عنہ سے کہا عیاش آپ تو مسلمان ہو کر مدینے آ گئے اور تمہاری والدہ قسم کھا چکی کہ جب تک میرا بیٹا عیاش واپس نہیں آئے گا نہ میں کھانا کھاؤں گی, نہ میں پانی پیوں گی, نہ میں کنگھی کروں گی, نہ میں سائے میں بیٹھوں گی. حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عیاش جب تیری ماں کو جوئیں کاٹیں گی نا تو کنگھی کرے گی, جب بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گی, جب بھوک لگے گی تو سائے میں بیٹھے گی, جب پیاس لگے گی تو آپ مکے واپس نہ جاؤ, اسلام سے محروم ہو جاؤ گے. پھر ابو جہل نے اکسایا عیاش تیری ماں مر جائے گی تو ماں کا قاتل بن جائے گا, لوگ کیا کہیں گے. پھر اس نے حضرت عمر سے بات کی ہے عمر مجھے اجازت دے دو میں والدہ سے مل کے واپس آ جاؤں گا. حضرت عمر نے فرمایا آج تم اسلام سے محروم ہو جاؤ گے. جب اس نے بہت اصرار کیا تو حضرت عمر نے ان کو اجازت بھی دی اور اپنی اونٹنی بھی دی ان کو کہ یہ میری اونٹنی لے جاؤ, یہ بہت عمدہ اونٹنی ہے, بہت تیز اونٹنی.
اگر تمہیں کہیں خطرہ معلوم ہو تو اونٹنی پہ بیٹھ کے واپس آ جانا مدینے۔ چل پڑے، کافی سفر طے ہو گیا۔ راستے میں ابو جہل کہنے لگا یاش تمہاری اونٹنی بہت اچھی ہے۔ اس نے کہا ہاں جی اچھی ہے، تو میں بھی آپ کے پیچھے بیٹھ جاؤں؟ تھے تو شرارتی شروع سے، پیچھے بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ ان کے پکڑ لیے۔ یہ دو بندے تھے، ابو جہل کے ساتھ ایک یہ اکیلے تھے۔ دونوں نے مل کے ان کو اتنی تکلیفیں دی اور ان کو مجبور کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم مرتد ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو۔ وہ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا۔ اب والدہ کے پاس پہنچے، والدہ سے ملے، لیکن فکر مند رہتے تھے کہ میں اسلام سے محروم ہو گیا۔ اللہ کی شان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فکر مند تھے کہ حضرت عیاش گئے، پتہ نہیں کسی چیز پہ لکھ کے بھیجا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس کو پڑھتے تھے اور فکر مند اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالا۔ اسی اونٹنے پہ بیٹھ کر مکے سے مدینے واپس آ گئے اور دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو۔ ایک آدمی کو جہنم سے بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک آدمی بڑے سردار تھے، جبلہ ابن اہم، وہ طواف کر رہے تھے تو ان کا کوئی جبہ کسی آدمی کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ اس نے اس غریب آدمی کو تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ تھا، حضرت عمر نے فرمایا بھائی تھپڑ کا بدلہ تو تھپڑ ہے۔ وہ اہم سردار تھا، اس نے مجھے ایک رات کا موقع دو، صبح بتاؤں گا میں۔ وہ راتوں رات بھاگ گیا وہاں سے اور مرتد ہو گیا۔ بڑا سردار تھا۔ حضرت عمر نے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ اور جبلہ سے کہو کہ اسلام میں داخل ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ جو قاصد ان کے پاس گئے، وہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ اگر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں تو میں اسلام میں آ سکتا ہوں۔ قاصد نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ دے دیں گے آپ کو، آپ اسلام میں آ جائیں۔ پھر کہنے لگے مجھ سے مسلمانوں کا امیر بھی بنائیں۔ قاصد نے کہا امیر بنانے کا وعدہ میں نہیں کر سکتا، امیر بنتا ہے مشورے سے۔ خیر بر واپس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کیا ہوا؟ کہ جی وہ تو یہ شرط لگاتا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا ہم اپنی بیٹی دے دیں گے اس کو۔ وہ کہتے ہیں مجھے امیر بھی بنائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم امیر بھی بنا دیں گے ان کو، تم بات دوبارہ جاؤ اور جا کر ان کو لے آؤ۔ جب دوبارہ قاصد پہنچا نا، اس کا جنازہ نکل رہا تھا اس شہر سے، اسی کفر کی حالت میں مر گئے اور جہنم میں چلے گئے۔ آئے دوست بزرگوں بھائیوں، یہ ذمہ داری کا ساری انسانیت جہنم کی آگ سے بچے اور جنت میں جائے۔ یہ زمانے انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے، انسانوں کو ہدایت عطا فرماتے رہے اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو، اس ذمہ داری کو اپنی امت کے سپرد کر کے دنیا سے، اب یہ ذمہ داری ہر امتی پر ہے، مرد ہو عورت ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، پڑھا ہو ان پڑھ ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، کہ دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو۔ جیسے فقیر پیسے مانگتے ہیں نا تو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہہ دیتے ہیں بابا معاف کرو، کہہ دیتے ہیں نا فقیروں کو۔ اور اگر گھر والی پیسے مانگے کہ گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے تو گھر والی کو کہہ دیں کہ معاف کرو۔ آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو جیسے معصوم بچوں کو خرچہ دینا، بھوک پیاس سے بچانا ضروری ہے، ایسے ساری انسانیت کو جہنم، ایک آدمی ایک جہنمی کو اتنی تکلیف ہوگی، دنیا بھر کے انسانوں کی تکلیفوں کو جمع کریں
ایک جہنمی کی تکلیف بڑھ جائے گی، اور دنیا بھر انسانوں کی بھوک کو جمع کرو، ایک جہنمی کی بھوک بڑھ جائے گی، ابلتا ہوا خون اور پیپ پی جائے گا، کڑوا زہر زقوم کھا جائے گا۔ ایک آدمی کو اتنی ذلت ہوگی جہنمی پر، دنیا بھر کے انسانوں کی ذلتوں کو جمع کرو، ایک جہنمی، لوگ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، پھر آدمی چیخیں گے، او میں توبہ کر لیتا، او میں زندگی بدل لیتا، او میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا کہ اس نے مجھے برباد کر دیا۔ آج دوستوں بزرگوں بھائیوں، آدمی چیخیں گے، چلائیں گے، ناک میں گرم زنجیر ڈال کر، پاخانے کر ساری انتڑیوں سے گزار کر، پاخانے کے راستے سے نکال کر اس کو جکڑا جائے گا، اور اونٹ کی گردن کے برابر موٹے سام مسلط ہوں گے، خچر کے برابر بچھو، فرشتوں کی مار، آگ کا جلانا، سانپوں کا کاٹنا، بچھوؤں کا ڈسنا اور اندھیری۔ وہ آدمی کا کیا ہوگا مرنے کے بعد بتاؤ؟ آج اے ایمان والو، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو، جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز مہلت نہیں ملتی۔ یہ مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو آخرت کی تیاری میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں، رنگالے نہ چندیا گندھالے نہ سی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو دیکھا کرے گی گھڑی۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز تیاری نہیں کر سکتا۔ آج دوستو توبہ کر سکتے ہو، زندگی بدل سکتے ہو، اللہ کے راستے میں سفر کر سکتے ہو۔ سے فرمایا جب زندگی سے محنت صحیح ہوگی، یہ صحیح محنت ہے، حضور والی محنت، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، حضور۔ جب محنت صحیح ہوگی، یقین صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا، اللہ راضی ہو جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ جب محنت غلط ہوتی ہے، یقین بگڑ جاتے ہیں، عمل بگڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، اولادیں نافرمان ہو جاتی۔ باہر سے آئے گا تھکا ہارا، بیوی اس کہہ رہا چائے بنا دے، بیوی کہہ رہے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے، کوئی چائے بنانے کو۔ وقتی طور پر گناہوں میں لذت ہے، لیکن آگے چل کے سارے کانٹے، جیسے مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے پر گوشت لگا دیتا ہے، پیچھے دھاگا باندھ دیتا ہے، دریا میں پھینکتا ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کے پاس آتی ہیں، بڑی مچھلی سمجھا رہی اس کے پاس نہ جاؤ، تمہیں گوشت نظر آ رہا ہے، گوشت کے اندر کانٹا ہے، اور کانٹے کے پیچھے دھاگا ہے، اور دھاگے کے پیچھے بندہ ہے، اور بندے کے پاس چھری کانٹا ہے، اور مرچ مسالہ ہے، اور تیل کڑھائی ہے۔ جب تو کھائے گی نا اس کو، جھٹکا تیرے دے کر تیرے گلے میں پھنسا دے گا یہ کنڈی، پھر تو تڑپے گی، چھری کانٹے سے کاٹے گا، اور مرچ مسالہ لگائے گا، اور تیل کڑھائی میں بھونے گا، اور 32 دانتوں کے نیچے چبائے گا، اور تیری ہڈیاں کتے کے سامنے پھینک دے گا۔ چھوٹی مچھلی پانی میں چکر کاٹ رہی ہے، کہاں بندہ، کہاں چھری کانٹا، کہاں مرچ مسالہ، پانی میں نظر نہیں۔ بڑی مچھلی سمجھا کر چلی گئی، ان کے تو منہ میں پانی آ رہا تھا، جو منہ لگایا نا کانٹے کو، مزہ بہت آیا، کھاتے کھاتے کانٹا اندر چلا گیا، شکاری نے جھٹکا دے کے گلے میں پھنسا دی، اب تڑپ رہی ہے۔ بندہ بھی دیکھا، چھری کانٹا بھی دیکھا، مرچ مسالہ بھی دیکھا، تیل کڑھائی بھی دیکھی، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ جب موت کا جھٹکا لگے گا، جہنمی لوگوں کو جہنم نظر آ جائے گی، اور جنتی لوگوں کو۔ اس لیے فرمایا جب غلط محنت بگڑ جاتی ہے پھر بندہ احکامات توڑ دے۔ زکوٰۃ کو روک لو گے تم پہ بارش بند کر دی جائے گی، تم ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہے، ناپ تول میں کمی کریں گے تاجر، اور قحط مشقت ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے قانون کا خلا حکم جاری ہوں گے، پھر خانہ جنگی شو، گھر گھر میں لڑائی۔ یہ کون سو رہی ہے؟ یہ میری بہو سو رہی ہے۔ یہ کیوں سو رہی ہے؟
اس کا دماغ خراب ہے. اور یہ کون سو رہی ہے؟ یہ میری بیٹی سو رہی ہے. یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے. اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ خراب. یہ اخلاق ہے آج کل. بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی اور ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی. بعض لوگ ماں کے کہنے میں آتے ہیں اور بیوی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. بعض لوگ بیوی کے کہنے میں آ جاتے ہیں، وہ ماں کی بے اکرامی کرتے ہیں. دوست بزرگوں بھائیوں، حاجی عبدالوہاب کو فرما رہے تھے بیٹیاں اپنی امی سے کہ اماں آپ تو اپنے بہوؤں کا بہت خیال رکھیں. اس نے کہا میں نے تو بہو بنایا، میں نے تو بیٹیاں بنایا ہے. میں اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح رکھتی ہوں، وہ ماں کی طرح میری قدر کرتی ہیں. عبدالوہاب صاحب فرما رہے تھے دلی والوں آپ اپنی بیویوں کا بہت کہنا مانتے ہو. کہا حاجی صاحب کہنا کیسے نہ مانیں؟ جب آتے ہیں نا دکانوں سے دفتر سے تو دروازے پر استقبال کرتی ہیں، آئیے آئیے تشریف لائیے، مرحبا، ٹھنڈا پئیں گے، گرم کے جوتے کے تسمے وہ کھولتی ہیں، ہمارے پاؤں کی جرابیں ہماری گھر والی اتارتی ہیں اور کہتے ہیں جب ہم سو رہے ہوں تو کوا بھی نہیں اڑاتی کہ نیند خراب ہو جائے گی، بچے کو رونے نہیں دیتی. یہ ساری تربیت تبلیغ کی برکت سے ہوئی. اگر دین آ جائے، حضور والی محنت آ جائے، گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائیں گے. سارے دنیا کی لڑائیاں ختم، فساد ختم، غیبت ختم، بدگمانیاں ختم. حضرات صحابہ کرام کے گھر اعمال سے بھرے ہوئے تھے، حضور والے اخلاق سے بھرے ہوئے تھے. اس لیے فرمایا جب محنت صحیح ہوگی، صحیح محنت دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، حضور والے اخلاق، پھر دوست بزرگوں بھائیوں پھر صحیح عبادات صحیح ہو جائیں گی، اخلاق صحیح ہو جائیں گے، معاملات صحیح ہو جائیں گے، پھر دنیا بھی بنی. موت آئے گی تو 500 فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے. یہ پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے. اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی. زندگی گزارو رمضان کی طرح تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح. جیسے لوگ عید کے چاند کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، یہ مرنے والا اپنی موت کو دیکھ کے خوش ہو. جنت کی کھڑکیاں، چلو ایسی بیریوں کی طرف کہ جن میں کانٹا نہیں ہے، چلو ایسے کیلوں کی طرف جو تو بدو. یعنی ہر فرشتے کی چاہت ہے اس پاکیزہ روح کو. جب آدمی مر جاتا ہے قرآن اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جب غسل دیتے ہیں پھر کفن اور سینے کے درمیان، جب قبر میں میت کو اتارتے ہیں بہت حسین و جمیل نوجوان کی صورت میں ساتھ. پھر دوستوں بزرگوں بھائیوں آج ہم ایک سپارہ بھی نہیں پڑھتے. ہم نے دیکھا ہمارے بوڑھے بوڑھے مقیمین 20 پارے پڑھ لیتے ہیں روزانہ، اور روزوں میں کہہ رہا تھا میں 40 پارے پڑھتا ہوں روزانہ. آج دوستوں یہ اعمال کام آئیں گے. پھر آدمی قیامت کے دن فرمایا جب لوگوں حکم ہوگا، حضور نے فرمایا نیک بیویوں تم اپنے نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہو. یہ جو بعض اوقات بیان کرتے ہیں نا عورتیں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گی، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ غریبوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں الٹا پریشان ہو جاتی ہیں کہ سال 7 مہینے تو یہاں بیٹھی رہیں، مرد تو جائیں جماعتوں میں اور 500 سال جا کے جنت میں بیٹھی رہیں. اچھی جنت ہے جہاں 500 سال انتظار کرو. یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. حضور نے فرمایا، ابو امامہ سے روایت ہے کہ نیک بیویوں تم اپنے نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے. جنت کے جوڑے غلمان دنیا سے 10 گنا بڑی. اب بتاؤ کسی کو 10 مرلے کا پلاٹ مل جائے نا مفت، وہ پھولا نہیں سماتا. حالانکہ خالی پلاٹ کو سر پہ رکھے گا کیا کرے گا. پوری دنیا سے، دنیا میں تقریباً 200 ملک ہیں، 2000 ملکوں کے برابر تو زمین ملے گی جنت میں ادنا ایمان والے کو. بتاؤ پوری دنیا میں 200 ملک، ایک محل جس میں 70 ہزار کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں. فرمایا مسیریاں لگی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا اور حضور کا پڑوس. ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے. موٹی آنکھوں والی
جنت میں دوستو ایسے درخت ہیں، نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے، جنت کے جوڑے اور جنت کے گھوڑے، حد نظر تک ہمیشہ کے لیے اللہ کا دیدار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اس لیے فرمایا دوستو ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہنا ہوگا۔ آج تو 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے۔ کون کون بنائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں بناؤ گے آپ کو یقین ہوگا تو بناؤ گے۔ 20 دفعہ پڑھو تو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو تو 3 بن جاتے۔ بچہ مر جائے، اللہ تعالیٰ فرمائے میرے فرشتوں میرے بندے کے بچے کی جان نکال لی، کہ اللہ نکال، اس نے کیا کیا؟ اس نے صبر کیا، اس کے جنت میں محل بنا دو، اس میں بیت الحمد لکھو۔ 2 سنت صبح کی، 6 سنت ظہر کی، 2 سنت مغرب کی، 2 عشاء، اس پر بھی روزانہ محل بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا، جنت کے درمیان میں محل، اپنا حق چھوڑ دیا، حق مانگوں گا تو لڑائی ہو جائے، جنت کے کنارے پر محل، بہت اچھے اخلاق ہوں جنت میں اوپر کے درجے میں محل۔ آپ کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے تیرا چلنا مبارک، تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ آج بتاؤ کتنے محل بنا سکتے ہو؟ ایک مکان ساری زندگی میں بناتا ہے، حالانکہ ان مکانوں میں رہنا نہیں۔ ایک آدمی کہہ رہے تھے شیخ صاحب آپ بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا چودھری صاحب سبھی کرائے پہ رہتے ہیں، کوئی تھوڑا تھوڑا دے دیتا ہے، کوئی کھٹا دے دیتا ہے، رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، سب کے جنازے نکلیں گے ان گھروں سے۔ اس لیے فرمایا دوستو آج موقع ہے کہ جتنے اعمال اور تبلیغ کی محنت کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی، 13 سال مکے میں، 10 سال دنیا میں جتنے صحابہ کرام، تبع تابعین، علماء کرام، محدثین، تبع تابعین، جتنے دنیا میں اعمال ہو رہے ہیں سارے مدارس اور حسبہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال محنت کی، سن 1925 میں تبلیغ کا کام شروع کیا اور سن 1944 میں جولائی کے مہینہ کو 20 سال محنت کی۔ آج بتاؤ ساری دنیا میں کتنے تبلیغ والے پھر گئے، مسجدیں بن گئی، مدرسے بن گئی، سارا جمع ہو کر۔ آج دوست بزرگوں بھائیوں کل کو آدمی پچھتائے گا، او میں لمبے لمبے سفر کر لیتا، در بدر کی ٹھوکریں کھا لیتا، مجاہد۔ آج دوستو تبلیغ میں نکل کر بھی آج دوستو محنت نہیں ہے، آج کل گشتیں برائے نام، آج کھانے سونے کا اہتمام ہے۔ پرانے ساتھیوں یا ذمہ داروں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کل کو ان کا پوچھا جائے گا آپ نے اپنی جماعت پر کیا محنت کی۔ جب تک جماعت 5-7 گھنٹے پھرے گی نہیں، تھکے گی نہیں، کبھی دوستو جماعت نہیں اور اگر نقد نکالنا نہیں سیکھا تو آپ نے تبلیغ نہیں سیکھی۔ تبلیغ تو پھرنے کا نام ہے، کھپنے کا نام ہے۔ آج دوست بزرگوں جب نکل عبداللہ صاحب فرماتے تھے کرنے کے زمانے میں نہیں کیا تو واپس جا کر بھی توفیق نہیں ملتی، چونکہ عادت نہیں پڑی کام کرنے کی، کوئی دنیا کا تقاضا نہیں، نہ بیوی نہ بچے۔ یہ 4 مہینے، یہ 4 گھنٹے آپ کے پاس ہے، جیسے 4 گھنٹے کے لیے خزانے میں داخل کر دیا، جتنا سونا چاندی نکال لو، لیکن اندر جا کے سو گئے، پلنگ بچھا ہوا تھا۔ 4 گھنٹے کے بعد چوکیدار نے ٹھوکر ماری، باہر نکلے وقت ختم ہو گیا۔ بتاؤ یہ بندہ کتنا پچھتائے گا۔ اگر ہم نے محنت نہ کی، نہ کھپایا، نہ تھکے تو ہم بھی اس سے زیادہ پچھتائیں۔ اللہ نے نکلنے کی توفیق دی اور نکلنے کے زمانے میں محنت نہ کی۔ یا کوئی مدرسہ نہیں ہے کہ کوئی سختی کریں گے یا کوئی ڈانٹے پڑے، یہ تبلیغ ہے۔ ہر آدمی جب بالغ ہے، نفع کتنی قربانی کر کے آئے ہم، معصوم بچے، بوڑھے ماں باپ، بعض مزدور لوگ ہیں، لیکن دوست بزرگوں بھائیوں حضور والی محنت کے محنتی، اس لیے فرمایا یہ محنت میں تھکو گے پھرو گے تو بنو۔ حضرات صاحب کرام کی محنت اور قربانیاں دیکھو۔ انصار 13 سال مکے میں مار کھائی، پھر حضور مدینے تشریف لے گئے، حضور نے اپنا گھر نہیں بنایا، مسجد بنانے کی ترغیب دی، جو مسجد بنائے گا
اللہ اس کے جنت میں مسجد نبوی بن گئی 24 گھنٹے عملوں سے آباد، کہیں دعوت، کہیں تعلیم و تعلم۔ مسجد نبوی میں انسان داعی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، مجاہد بنتا تھا۔ اس لیے دوستو انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے، اور مسجد مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں باہر سے آتے تھے مجرم بن کر، اور واپس جاتے تھے آنے والوں کو کھانا بھی کھلائیں، ان کو دین بھی سکھائیں، واپس جائیں تو ان کو ہدیے بھی دیتے۔ اور دوستوں کو مکے والوں نے ہجرت کی، آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم تو اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، پھوپھی کو نہیں دیتے، پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں زمینوں پر۔ انصار نے آدھی زمینیں ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے، ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہیں، دوسرے میرے باہر کا لباس ہیں، اور میرا مرنا جینا انصار کے ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے۔ حضور نے دعائیں دی، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی۔ فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی، فرمایا وہ پکے ایمان والے، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے دوست بزرگوں بھائیوں، اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اور آج دوست بزرگوں بھائیوں حضرات صحابہ کرام کو زندگیوں کو قناعت کی زندگی تھی، صبر شکر کی زندگی۔ آج ہماری چیزوں پر چیزیں، مکانوں پر مکان، اور کپڑوں پر کپڑے، اور کھانوں پر کھانے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے ہمس کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمیر بن سعد نے 1 سال تک اپنے ہاں کی کوئی خبر نہیں دی۔ انہوں نے حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا ہم نے عمیر بن سعد کو ہمس کا گورنر بنایا ہے، انہوں نے اپنے ہاں کی وہ خبر نہیں دی۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارا مال جمع کر کے اپنے گھر بھی ایسا کرو، ان کو خبر کرو اور ان کو ہمت سے مدینے واپس بلاؤ۔ واپس آگے حضرت عمر کی خدمت میں سلام کیا، وعلیکم سلام۔ حضرت عمر نے اے عمیر مال کہاں ہے؟ مال کہاں تھا میرے پاس؟ وہ جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ کہاں ہیں کہ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا؟ آپ بتائیے امیر المومن، آپ کا اگر زکوٰۃ میں حصہ تھا تو میں آپ کے لیے بھی لے آتا۔ کیا لائے ہو؟ ایک ڈنڈا، ایک لوٹا، ایک تھیلا۔ رنگ ان کا پیدل چلتے چلتے کالا ہو چکا تھا، بال ان کے بڑھ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا عمر سواری کہاں ہے؟ سواری نہیں ہے، پیدل آیا ہوں، ہمت سے مدینے پیدل 1000 میل 1500 کلومیٹر، کراچی سے پشاور۔ ہمس والوں نے سواری نہیں دی کہ جی میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بڑے برے لوگ ہیں ہمس کے، اپنے گورنر کو سواری بھی نہیں دی۔ حضرت عمیر بن سعد کے امیر المومنین خود ہی تو غیبت سے منع کرتے ہیں اور خود ہی ان کی غیبت کر رہے ہیں۔ وہ تو اچھے لوگ ہیں، وہ تو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا بڑی زاہدانہ سے، اے عمیر واپس چلی جاؤ، میں آپ کو دوبارہ گورنر بناتا ہوں، اب میں گورنر نہیں بنوں۔ کیوں نہیں بنوں؟ میں نے گورنری کے زور میں آ کر اور زوم میں آ کر ایک عیسائی کو یہ کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے، اب میں گورنر نہیں بنتا، آپ مجھے اجازت دے دیں میں اپنے گھر جاتا ہوں۔
مدینے سے 3-4 میل دور ایک بستی میں ان کا گھر تھا، چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بلائے، حارث عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے گھر جاؤ اور ان کے گھر جا کر مہمان بنو اور تحقیق کرو، ہو سکتا ہے انہوں نے مال کسی اور راستے سے بھیج دیا ہو، اگر ان کے گھر میں مال و دولت ہو تو مجھے آ کے بتا دینا، اور گھر میں فقر و فاقہ تنگی ہو تو یہ 100 درہم دینار ان کو دے دینا۔ حضرت حارث ان کے گھر چلے گئے، وہ اپنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے کرتے سے جوئیں نکال رہے تھے۔ حضرت حارث نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم سلام کہا، اے حارث ہمارے مہمان بن جاؤ۔ وہ تو گئے اسی تحقیق کے لیے تھے، 3 دن ان کے گھر مہمان رہے۔ حضرت عمیر بن سعد نے کہا، حارث 3 دن سے سارے گھر والے بھوکے ہیں، اتنا ہی کھانا ہوتا ہے جو آپ کو کھلا دیتے، 3 دن سے زیادہ ہم سے فاقہ نہیں برداشت ہوتا، اب آپ کسی اور کے مہمان بن جائیں۔ جب جانے لگے کہا کہ یہ 100 درہم حضرت عمر نے دیا آپ کو۔ فرمایا ہمیں تو ضرورت نہیں، لے لو کہ نہیں، 3 دن کا فاقہ ہے پھر بھی ضرورت ہے، لے لو کہ نہیں۔ اندر سے بیوی نے آواز دی کہ لے لو۔ بیوی سے کہا کو برتن لے آؤ، گھر میں برتن بھی نہیں تھا۔ کپڑا لے آئے، کپڑا بھی نہیں تھا۔ بیوی نے جو کرتا پہن رکھا تھا اس کا نیچے کا حصہ پھاڑا، وہ کپڑے کا ٹکڑا باہر دیا اور انہوں نے وہ درہم لیے، باہر کے باہر ہی یتیموں، غریبوں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے، 1 پیسہ گھر میں نہیں آیا۔ بیچاری کا کرتا بھی پھٹ گیا اور پیسے بھی سارے تقسیم ہو۔ بتاؤ کتنے؟ جب حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے یہ کارگزاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی، حضرت عمر نے فرمایا عمیر بن سعد کو بلاؤ۔ ان کو بلایا، اے عمیر یہ 5.25 من گندم ہے، یہ لے جاؤ۔ اے امیر المومنین ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں تو 7 کلو جو ہیں، کچھ تو لے جائیں، کچھ بھی نہیں لیں گے کہ کچھ تو لے جاؤ کہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا چادریں لے جاؤ، چادر بھی نہیں لیں گے۔ بہت منت خوشامد کی، 2 چادریں لے کر چلے گئے اور 3-4 دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کے جنازے کو جنت البقیع میں لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں تمہاری کوئی چاہت ہے؟ ہر آدمی نے کسی نہ کسی عمل کی چاہت ظاہر کی، میرا دل چاہتا ہے حاجیوں کو پانی پلاؤں، کسی نے کسی عمل کی۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں میری بھی چاہت ہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسا انسان مل جاتا تو میں اس کو حمص کا گورنر بنا دیتا۔ آج بتاؤ کتنے دور چلے گئے۔ آج تو دوستو امت کی صلاحیتیں مال کمانے پر لگ رہی ہیں، کپڑوں پر کپڑے اور رنگ ملا رہے ہیں، میچنگ کر رہے ہیں۔ ملانا تھا بندوں کو اللہ سے اور ملا رہے رنگ، اور رونا تھا دین کے لیے اور رو رہے ہیں دنیا کے لیے۔ غم کھانا تھا دین کا اور غم ہے بیوی بچوں کا، تھکنا تھا دین کے لیے، تھک رہے ہیں دنیا کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں اس قدر غمگین ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ۔ ہر صحابی کی طرف حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کو فکر کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی، تو گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی کیا بات ہے؟ فرماتے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے 2 ہو جائے۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے۔ آج دوستو نکلنے کا زمانہ یہ تربیت کا زمانہ ہے۔ اگر محنت کرو گے تھکو گے۔ ہم گئے ڈیرہ غازی خان، وہ ہمارے ساتھ مہمان تھے موریشیس کے، تو میں ذمہ دار تھا، تو مجھے کہنے کا امیر صاحب ہم آپ کی شکایت کریں گے رابڑ جا کے۔ میں کہ کیوں کرو گے؟ کہنے کا آپ ہمیں ٹائم پر کھانا نہیں دیتے۔ میں نے کہا ٹائم پر کھانا کھائیں گے تو آپ تبلیغ نہیں سیکھ سکتے، اور تبلیغ سیکھنی ہے تو ٹائم پہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ میں نے کہا صفا پہ چڑھیں گے تو مروہ رہ جائے گا، اور مروہ پہ چڑھیں گے تو صفا رہ جائے گا۔
وہ ایسے ٹائم کے ٹھیک صبح 7 بجے گھڑی دیکھ کے ناشتہ کرتے تھے، 12 بجے کھانا کھاتے تھے، 4 بجے چائے پیتے۔ میں کہ ہمارے ہاں اتنا ٹائم ٹیبل تو نہیں ہے، اور میں کہا اگر تم کھانا کھانے آئے ہو تو میں خدمت والوں کو کہہ دیتا ہوں تمہیں ٹائم پہ کھانا دیں گے، آپ کھانا کھاتے رہیں سوتے رہیں۔ کہ نہیں ہم تو تبلیغ سیکھنے ہیں۔ میں کہ تبلیغ سیکھنے پھر سیدھے ہو جاؤ۔ تبلیغ تو مشقت کا نام ہے، تھکنے تھکانے کا نام ہے، پھرنے کا نام ہے، کھپنے کا نام ہے۔ آج دوست بزرگوں بھائیوں، آج اگر صحیح محنت کرو گے تو اللہ کے ہاں سے قبولیت ہو جائے گی۔ جیسے ایک آپ نوکر ٹھہراتے ہیں، ایک ہفتہ دیکھتے ہیں کیسی محنت کرتا ہے، صحیح ٹائم پر آتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، ذرا سستی نہیں کرتا۔ دوستو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جو ٹال مٹول کرے، سستی کرے، کبھی آئے کبھی نہ آئے، آپ ایک ہفتے میں اس کو فارغ۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے چلے 4 مہینے کی، وہ تو بے نیاز ہیں۔ شام کو سوئیں سب فاسق فاجر ہوں، اور صبح کو اٹھے تو سب اولیاء اللہ۔ نبیوں کو نبی کس نے بنایا، اور صحابہ کو یہ صفات اور طاقت کس نے دی، اور ہمیں یہاں تک کس نے پہنچایا؟ پہلی دفعہ جب نکلے تھے تبلیغ میں، 2 بندوں نے کھڑا کیا تھا، سہروزی کتنے بھاری تھے ہم۔ بعض ایسے روتے ہیں جیسے پہلی دفعہ لڑکیاں جاتی ہیں نا، شادی ہوتی ہے، لیکن چلتے چلتے پھر آج اس کام کی قدر کرو۔ اور اپنا دوستو وقت ضائع ہو رہا ہے، ایک تو پہلے کمزور اور ایک اور ہر آدمی کے پاس آج ہے، ورنہ دوست کی قدر کرو گے، وقت کو قیمتی بناؤ گے، تھکو گے، پھرو گے، منت کرو گے، خوشامد کرو گے، اپنے اوپر محنت کرو، اپنے ساتھیوں پر محنت کرو۔ بستی والوں پر، جس نے نقد نکالنا نہیں سیکھا اس نے تبلیغ نہیں سیکھی۔ یہ تو نبیوں والا کام ہے، یہ کوئی معاملہ حضرت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلتے تھے، دعوت دیتے دیتے دوپہر کو دھکے دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی گلا پکڑ رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی مٹی پھینک رہا ہے، کوئی گلا دبا رہا ہے، کوئی اوجھڑی ڈال رہا ہے۔ حضور کے خاندان کو 3 سال تک بند کیا شرک۔ معصوم بچے ماؤں کی چھاتیوں پہ تڑپتے تھے بھوک کی وجہ سے، نہ باہر سے کوئی چیز آنے دیتے تھے، نہ باہر سے باہر جانے دیتے تھے۔ حضرت سعد کہتے ہیں اس قدر فاقہ تھا، میں سنجے کے لیے بیٹھا، میں نے دیکھا میرے پاؤں کے نیچے چمڑا تھا، میں نے اس کو لیا، پھر اس کو دھویا، پھر اس کو خشک کیا، پھر آگ پر جلایا، اس کی راکھ کو میں نے پھانکا ہے۔ ایسے دنیا میں دین نہیں پھیلا۔ آج دوست بزرگوں معاملہ راونڈ والوں کے ساتھ نہیں ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو براہ راست دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، دن کو کیا کر رہا ہے، رات کو کیا کر رہا ہے۔ اللہ سے چھپا نہیں سکتے آپ۔ تنہائی میں تقویٰ اور ناداری میں صدقہ۔ اس لیے معاملہ اپنی زندگیوں کو بدلو، یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، غلط یقین دلوں سے نکل جائیں۔ آج تبلیغ کو جمتے کہ کسی نے پوچھا حضرت استقامت کیسے ملی؟ تاجروں سے پوچھو ان کو استقامت کیسے ملی، دفتر والوں سے پوچھو کہ دفتر پہ کیسے جم گئے، زمینداروں سے پوچھو۔ جہاں یقین ہوتا ہے وہاں جمتا ہے۔ عملوں کا یقین ہوگا تو عملوں پر جمے گا، اور شکلوں کا یقین ہوگا تو شکلوں پر جمے گا۔ غلط یقین والا آدمی کبھی دعا کرائی کسی نے؟ دعا کرے حضرت زمیندارے پہ استقامت مل جائے۔ کسی دفتر والے نے دعا کرائی کہ دفتر پہ استقامت مل جائے؟ تاجروں نے تو وہاں تو پہلے یقین ہے، بیٹا میری بھی زندگی یہیں سے بنی ہے، تیری بھی زندگی یہیں سے، برکت کے لیے تبلیغ کرتے رہو۔ جب تک اندر کا باطل نہ ٹوٹے تو باہر کا باطل کیسے ٹوٹے؟ جب حق والوں پہ غالب نہیں ہے تو باطل والوں پر غالب کیسے؟ جب محنت اور قربانی ہوگی دین تو بعد میں چمکے گا، اور محنت کرنے والے پہلے چمک جائیں گے، اور جب محنت اور قربانی نہیں ہوگی تو دین بعد میں مٹے گا، اور محنت نہ کرنے والے پہلے مٹ جائیں۔ جب محنت ہو رہی تھی مسلمانوں میں صفات آ رہی تھی، غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور دوستوں بزرگوں بھائیوں کفر ٹوٹ رہا تھا۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں ساری دنیا میں دین پھیلا۔ آج بھی ہماری محنت اور قربانی کو بڑھائیں، یقین بدلیں اور طریقے بدلیں، اور نمازوں میں خشوع و خضوع آئے، اور حال کے امر کی پہچان ہو جائے، اللہ کی عظمت کا دھیان آ جائے۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے تسبیح ہمارے ہاتھ میں
اور روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، اور حج ہمارا لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق اور معاملات۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں دوست بزرگوں بھائیوں حضور والے اخلاق ہو، دینے کا جذبہ ہو، لینے کا جذبہ نہ ہو۔ دینے کا جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی، اور لینے کا جذبہ ہوگا عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی۔ صحابہ کرام کے اندر دینے کا جذبہ تھا، لینے کا جذبہ نہیں تھا۔ اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے، کھانا مہمان کو کھلا رہے، عمل بنا رہے۔ تو دنیا میں لینا ریا ہے، اور آخرت میں لینا دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام بدلا، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی، اور نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات کو زندہ کیا، ایمانیات بھی، عبادات بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی، عدل و انصاف بھی، پردہ بھی، معاشرت بھی، اور دوستوں معاملہ سارے سور مدینہ ایسا نمونہ تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے مدینے پر 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا حملہ کرنے کے لیے روم کی طرف سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ لشکر کو تیار کیا اور اس کو روانہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زید مدینے کے قریب جگہ جرف میں جا کے ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ حضور کو اسامہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت اسامہ روزانہ حضور کی خدمت میں آتے، پھر مل کر پھر واپس چلے جاتے، ایسے آتے تھے پھر واپس چلے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی ہو گئی، وہ لشکر روانہ ہو گیا۔ پھر سوموار کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اور زوال کے قریب حضور کا وصال ہو گیا۔ اتنا بڑا صدمہ صحابہ پر کبھی نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوش نہیں، جو یہ کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کے گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت عثمان میں سکتہ، حضرت علی میں ہمت نہیں۔ ادھر سے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا، سب کو مسجد میں جمع کیا اور خطبہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو تھے، کو خدا تو نہیں تھے جن کو موت نہ آئے، اور جو واپس پھر جائے گا اپنا نقصان کرے گا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حضور کا روزہ مبارک کہاں ہوگا، جنازہ، یہ سارے مسائل ابو بکر کو معلوم تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا امیر المومنین حالات بدل گئے، مدینے پر خطرہ ہے، یہاں ام المومنین ہے اور یہاں مستورات ہیں، اب مدینے کی حفاظت کو سوچو، باہر لشکر روانہ نہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جس لشکر کو حضور روانہ کر گئے اگر ابو بکر روکے گا تو فتنوں کے دروازہ کھلنے کا خطرہ۔ ادھر مسلمان قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، 40-45 ہزار کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ ادھر شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے مرتد ہو گئے، بعض لوگ ایسے تھے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، بعض کہتے زکوٰۃ دیں گے لیکن مدینے نہیں پہنچائیں گے۔ چاروں طرف سے حالات ایسے بگڑ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بارش میں بکریاں بھیگ کر کونے میں جمع ہو جاتی، چاروں طرف سے حالات خراب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے اسامہ کے لشکر کو روانہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے کہ نقشہ ٹوٹ گیا، حالات خراب ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا ابو ہریرہ فرماتے تھے ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا میں دین نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابا جان نے جیسی محنت کی، اگر ایسی محنت نہ کرتے تو دنیا میں سجدہ کرنے والا انسان باقی نہ رہتا۔ حضرت ابو بکر نے آخری وقت میں فرمایا، مرض الوفات میں حضرت منبہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے خبر دی فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے، فرمایا مجھے بٹھاؤ میں اس وقت مر جاؤں
شام ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا اور شام کو مر جاؤں، صبح ہونے سے پہلے لشکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر اگر میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو نہ بھیجتا تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا۔ حضرت ابو بکر روانہ کر رہے ہیں لشکر کو، خود پیدل چل رہے ہیں، حضرت اسامہ سواری پہ سوار ہے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ آپ سواری پہ سوار ہو جائیں ورنہ میں نیچے اترتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، نہ آپ نیچے اتریں گے نہ میں اوپر سوار ہوں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے۔ فرمایا غازی جب ایک چلتا ہے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں اور 700 گناہ معاف ہوتے ہیں، 700 درجے۔ یہ جو بیان کرتے ہیں اس موقع حضرت عبد الرحمن چل رہے تھے، حضرت عمر آئے، اے ابو بکر، اسامہ 17 سال کے تھے، اسامہ کے بجائے کسی اور کو امیر بنائے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے سینے پر مکہ مارا، اے عمر، زمانہ جہالیت میں بہادر تھے، آج بزدل ہو گئے، جس کو حضور امیر بنائے اس کو ابو بکر بدل دے، اسامہ ہی امیر ہوں گے۔ چاروں طرف سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع پر امت کو سنبھالا ہے، اس لیے حضرت عمر کہتے تھے، ابو بکر مجھے ایک دن کی نیکی دے دیں جو حضور کے وصال کے دن امت کو سنبھال، اور ایک رات کی نیکی دے دیں جو ہجرت کی رات ہے، میں ساری زندگی کی نیکی دینے کو تیار ہوں۔ ایسے موقع پر امت کو سنبھالا ہے۔ حضرت اسامہ ایسا تیزی سے لشکر لے کر چلے اور ایسے راستے بدل بدل کر چلے، یہ جو لشکر آ رہا تھا 2 لاکھ کا، انہوں نے 5 جاسوس بھیجے، ایک لشکر ان کو 5 جگہ نظر آیا، یہ اللہ کی غیبی مدد تھی، وہ ڈر گئے، ان میں خوف پیدا ہو گیا، ان کو واپسی کی پڑ گئی۔ باقی جو 4-5 وہ قریب بچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر بن کر ایک بستی میں پہنچے، ان سے لڑائی کی، انہوں نے توبہ کی، زکوٰۃ کا اقرار کیا، دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ظہر کہیں اور پڑھی، عصر کسی اور بستی پڑھی، مغرب کہیں اور پڑھی، عشاء کہیں اور پڑھی، فجر کہیں اور پڑھی، ظہر کہیں اور پڑھی، عصر کہیں اور پڑھی، مغرب کہیں اور پڑھی۔ چاروں طرف مدینے کے سب بستیوں میں ایسا چکر لگایا، ان کو پتہ چلا لوگوں کو، ارے مسلمان تو پہلے جیسی طاقت کے ساتھ، وہ سمجھ نبی تو ان کا چلا گیا، ہوا ان کی اکھڑ گئی، وہ تو پہلے کی طرح طاقت میں ہیں، چاروں طرف ہوا پھیل گئی۔ دوبارہ اللہ نے حالات بدلے، ادھر وہ لشکر واپس ہو گیا، شجاع نامی عورت توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گئی۔ مسلمہ قذاب 40-45 ہزار کا لشکر، یہ 3-3.5 ہزار۔ صحابہ نے عرض کیا، امیر المومنین آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ حضرت خالد بن ولید کو امیر بنایا اور ان کے مقابلے کے لیے بھیجا مسلمہ قذاب کی۔ بہت سخت لڑائی ہوئی لیکن شکست نہیں ہوئی۔ پھر حضرت خالد رضی الگ الگ قبیلوں کو ترغیب دی۔ انصار یہ کہہ رہے ہیں ہم 450 کے قریب تھے، ہمیں الگ کر دو، ہم الگ ہو گئے، گڑھے کھود کھود کر۔ اللہ کی شان، چلتے چلتے وہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے، یہ باہر ہیں، اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں تھا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ایک آدمی کو قلعے کی دیوار کے اوپر سے پھینکو، اندر 40,000 کافر، سب کے ہاتھوں میں تلوار نیزے، کس کو پھینکیں؟ مجھے پھینکو۔ حضرت عمر ان کو امیر بھی نہیں بناتے تھے۔ حضرت برا نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے نہ دوسروں کی جان کی، کہتے کیسے پھینکے؟ بڑے قد کا اونٹ لاؤ، اس پہ ایک آدمی کو بٹھاؤ، اس پہ ڈھال رکھو، اس پر میں بیٹھوں گا، قلعے کی دیوار پہ چڑھوں گا اور اپنے کو گراؤں گا اور دروازہ کھولوں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں جب میں نے اپنے کو گرایا، ایک وقت میں 40 تلواریں پڑی میرے کو، لیکن لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور 10 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ صاحب کرم داخل ہو گئے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے نیزہ مارا اور ایک انصاری نے تلوار ماری، مسلمہ قذاب قتل ہوا، بھگدڑ مچ گئی، وہ قید میں آ گئے، کچھ بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 1.5-2 مہینے میں سارے فتنوں کا کلا کامہ کر دیا۔ وہ قربانی اس درجے کی تھی۔ آج ہمارے چلے 4 مہینے اور سال 7 مہینوں سے اگر ہدایت ملنی ہوتی تو آج تک مل جاتی۔
اللہ اگلے درجے کی قربانی چاہتے ہیں، صفات بھی ہوں، قربانیاں بھی ہوں، فکر بھی ہو۔ آج دوست بزرگ حضرات، صحابہ کرام کی قربانیاں اور ہماری قربانی کس درجے کی؟ جب آواز لگی تو جا رہے ہیں، جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں، اور جب کہا جا رہے ہیں، اور جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں۔ نہ جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ بیوی بچوں کی پرواہ ہے۔ مدینے جیسا شہر کو چھوڑ کے نکل۔ آپ بتا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صبح روانہ لشکر، وہ جمعہ پڑھنے ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ دیکھے، ابو عبداللہ کیسے ٹھہر گئے؟ یا مجھے پتا ہے میں نے شہید ہو جانا ہے، میں جمعہ پڑھنے ٹھہرا ہوں آپ کے پیچھے۔ جمعہ جیسا دن نہیں، نماز جیسا عمل نہیں، حضور جیسا امام نہیں، مدینے جیسا شہر نہیں، ان کے پیچھے۔ حضور نے فرمایا کتنے پیچھے رہ گئے؟ یا رسول اللہ آدھا دن۔ فرمایا 500 سال بعد جنت میں جاؤ۔ یہ تو کل کو پتا چلے گا، ارے میں نے نکلنے کے زمانے میں بھی وقت ضائع کیا، میں وہ کچھ نہ سیکھا، وہ دعوت میں نہ۔ آج دوست کو موقع ہے، کل کو موقع نہیں۔ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے جان دیے، غسل جنابت نہیں کر سکے۔ ایک آئے آدمی حضور سے محبت کرتے تھے، مسلمان نہیں ہوئے، مدینے آئے، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہ وہ تو مکے والے لڑنے آئے احد میں ان سے۔ اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کا نام ہے اسیرم۔ کلمہ پڑھا، تلوار ہاتھ میں لی اور بھاگے چلے گئے، اور جا کے شہید ہو کے جنت میں چلے گئے۔ آج دوست بزرگوں کو موقع ہے، کل کو پچھتاؤ گے۔ آپ حضرات کے سامنے ہیں، فصلیں پکی ہوئی ہیں، یہودیوں قرضے سر چڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لے کے کہاں منافقوں نے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، تو روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے نہ نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے، تھوڑے ہم سے اور زیادہ۔ کل کو آدمی اللہ نے موقع دیا ہے، زندگوں پہ توبہ کرو، نکلنے کے زمانے میں اپنے اوپر محنت کرو۔ اور دوست بزرگوں بھائیوں، آج اگر محنت کر لیں گے تو کل کو اس کے بدلے پائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام ہر موقع پر نکلے ہیں، ہر حال میں نکلے ہیں، ہر موقع پر۔ آج موقع ہے تو کون کون اپنی قربانیوں کو بڑھائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو کے دکھائیں، ہاتھوں سے کام نہیں چلتا۔ تو دوست بزرگوں آج موقع ہے، کل کو آدمی کے ہر آدمی اپنی محنت بھی بڑھائیں، قربانیاں بھی بڑھائیں، صفات بھی بڑھائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہ۔